بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے سب سے بابرکت اور سب سے زیادہ رحمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے پورے مہینوں پر جیسے نبی کو فضیلت حاصل ہے پورے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نمایاں اور خصوصیت والے ہیں، ایسے ہی پورے مہینوں میں رمضان کا مہینہ بھی ایک نمایاں اور خصوصیت والا ہے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو یاد دلاتے رہتے تھے کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر ہونے والا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ اکرام کو یاد دلایا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو صحابہ اکرام کی اور نبی کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی۔ وہ انتظار میں رہتے تھے، وہ تڑپ میں رہتے تھے کہ کب مہینہ آئے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم لوٹیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ایک خصوصی فضل فرمایا ہے۔ پچھلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، پچھلی امتوں پر بھی روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، لیکن پچھلی امتوں کو رمضان جیسی فضیلتیں نہیں ملی تھی۔ رمضان کی فضیلت صرف اس امت کو ملی ہے۔ روزے تو پہلے بھی تھے، لیکن روزوں کے ساتھ ساتھ روزوں کی خاص فضیلت
اور رمضان کی خاص فضیلت صرف اس امت کو عطا کی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان آ جاتا اور رمضان شروع ہو جاتا تو آپ اپنی مشغولیات اور مصروفیات کو مختصر کر کے زیادہ وقت اللہ کے لیے نکالا کرتے تھے، زیادہ وقت عبادت کے لیے نکالا کرتے تھے۔ جس کو رمضان مل گیا اور جس نے رمضان میں عبادت کی اور اپنی معافی کروا لی اور اسے مغفرت مل گئی تو وہ شخص کامیاب ہے، اور جس کو رمضان میں بھی مغفرت کی توفیق نہیں ہوئی یا اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملی اور وہ جس طریقے سے 11 مہینے گزار رہا تھا ایسے ہی اس نے رمضان گزار دیا، تو پھر وہ شخص بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس پر بد دعا ہے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہے۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا لی تو وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا ہلاک ہونے والا انسان۔ تو رمضان کی فضیلت اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت، دوسری بہت سی فضیلتیں ہیں لیکن ان ساری فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت جو قرآن مجید میں نازل کی گئی وہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور حدیث پاک میں جو فضیلت بتائی گئی، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل، یعنی شب قدر۔ رمضان کے مہینے کی یہ دوسری فضیلت۔ پہلی فضیلت رمضان میں قرآن اتارا گیا، اور دوسری فضیلت رمضان کے اندر ایک ایسی رات رکھی گئی جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اگر اس رات میں کسی بندے نے عبادت کی، 2 رکعت اگر کسی نے نماز پڑھے تو گویا اسے 1000 مہینے 2 رکعت 1000 مہینے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے، 1000 مہینوں سے زیادہ اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کی فضیلت ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے اور ہم بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء یا فتحت ابواب الجنہ۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین میں جو سرکش شیاطین ہیں، جو عام انسانوں کو اور کسی کو بھی بھٹکانے والے جو شیاطین ہیں، ان شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر لیتے ہیں یہ رمضان المبارک کے احترام میں۔ جب کوئی بڑا شاہی مہمان آتا ہے یا جب کوئی بڑا پریزیڈنٹ آتا ہے، تو پریزیڈنٹ جب آتا ہے تو جتنے روڈی شیٹر ہوتے ہیں انہیں پہلے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا پھر ان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے یا ان پہ نظر رکھی جاتی۔
ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا مہمان امت مسلمہ کے لیے آ رہا ہے، اور جب یہ مہمان آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک پروٹوکول نافذ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس مہمان کی آمد کے موقع پر جتنے دن وہ مہمان رہے گا، اللہ رب العزت امت مسلمہ کے لیے ایک پروٹوکول دیتے ہیں، اور اس پروٹوکول کے ذریعے جتنے شیاطین ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے کہ بھئی جب تک مہمان رہے گا کوئی بدمعاش نہیں نظر آئے گا، کوئی شیطان نظر نہیں آئے گا، کوئی روڈی شیٹر نہیں نظر آئے گا، اگر اس لیے کہ نقصان ہو سکتا ہے مہمان کو ان کے موجود ہونے کی وجہ سے، ان کے رہنے کی وجہ سے، تو اللہ کی طرف سے تو یہ انعام ہے اور اللہ کی طرف سے تو یہ انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا فضل فرمایا۔ اب امت مسلمہ کا کیا کام ہے کہ مہمان جب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں جب کوئی مہمان آنے لگتا ہے اور مہمان جتنا اونچے مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے، گھر کی تیاری بھی اسی جیسی ہوتی۔ لڑکے والے اگر گھر آئیں یا پھر نیا نیا داماد اگر گھر آئے تو گھر کی تیاری اور اس کا انتظام الگ انداز کا ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی خاندان کا بہت باعزت آدمی ہے، وہ باعزت آدمی گھر میں مہمان بننے کے لیے آ رہا ہے تو گھر میں تیاری ہوتی، جھاڑو جھٹکا ہوتا ہے، پردے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، فرش پہ پوچھا مارا جاتا ہے، صاف تکیوں پہ غلاف صاف، اور جو دھلا ہوا ہے اور جو سب سے اچھے غلاف ہیں وہ تکیوں پہ پہنائے جاتے ہیں، بیڈ شیٹ چینج کر دی جاتی ہے، اور گھر کا جتنا سامان ہے سلیقے سے رکھا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، اور جتنا اعلیٰ مہمان ہوتا ہے اتنی اعلیٰ خاطرداری اور اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ کا مہمان یعنی رمضان جب ہمارے لیے بھیجا جا رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، تو پھر میرے دوستو ہمیں بھی رمضان کی ایسی ہی تیاری کرنی، اس مہمان کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ آپ جھاڑو جھٹکے کے ذریعے گھر کو صاف ستھرا کر رہے ہیں تو اس مہمان کے لیے ہم اپنے دل کو بھی صاف ستھرا کریں، ہم اپنی جگہ کو صاف ستھرا کریں کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے دل پہ اترنے والی ہیں، تو اس دل کو ہم صاف ستھرا کریں، اور اس دل کے اندر جو گندگیاں ہیں اور جو غلاظتیں ہیں وہ ہٹائیں اور اسے نکال کے پھینکیں، تاکہ اس گندگی کے ساتھ مہمان ہرگز نہ رہے، بلکہ اچھائی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ وہ مہمان ہمارے پاس رہے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ تم پر ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر تم پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اگر کوئی ایک نفل پڑھے گا اسے ایک فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، اگر کوئی ایک فرض پڑھے گا اسے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو جتنا اس کے اندر اللہ کو مانگنا چاہے گا اور اللہ کی عبادت کرنا چاہے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ تیار بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے کے لیے بالکل انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا روزانہ یہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، اور شر کو انجام دینے والے پیچھے ہٹ جا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ آواز بار بار لگتی ہے، روزانہ لگتی ہے رمضان کے مہینے میں، کہ
اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا، رک جا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ اب چند دنوں کے اندر آ جائے گا، اور ابھی بھی یہ یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن دعا تو ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی رمضان برابر آتا رہے گا اور رمضان ملتا رہے گا اس دنیا کو، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے ہماری قیامت کب آئے گی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ بڑی قیامت آنے سے پہلے ہم پر جو قیامت طاری ہونے والی ہے وہ کب آئے گی کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ کتنے ہمارے دوست احباب تھے جو گزشتہ ہمارے درمیان تھے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، انہیں رمضان نہیں ملے گا، اور اب ہم جو بھی ہیں ہمیں بھی رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان عطا فرمائے، اور جب رمضان مل جائے تو پھر اس کی صحیح قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی ہم اہتمام کریں۔ میرے دوستو، جب رمضان شروع ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز رمضان کے تعلق سے جو سب سے اہم ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے ہر مسلمان پر فرض کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ عاقل اور بالغ، ہر مسلمان پر جو عقل مند ہے، یعنی جس کو شعور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ شخص، اور جو بالغ ہے، جو 13-14 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، جس میں بلوغت کے آثار نظر آنے لگے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ روزے رکھنا ایسے ہی فرض عین ہے جیسے نماز پڑھنا 5 وقت کی فرض عین ہے۔ روزہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے، سوائے چند صورتوں کے، اور جن کو معاف بھی ہے روزہ تو وہ معاف ہونے کے باوجود انہیں قضا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، رمضان کے مہینے میں اس کی صحت بگڑ گئی، اسے بہت تیز بخار آ گیا یا کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزہ چھوڑ دے رمضان کے اندر، لیکن جب رمضان ختم ہو جائے گا اور اس کی صحت آ جائے گی تو پھر رمضان کے روزوں کی قضا کرنا اس پہ فرض ہوگا، رمضان کی قضا کرنا اس پہ فرض قرار دیا جائے گا۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو صحت کے آنے کی امید نہیں ہوتی، 70 سال کے ہو گئے، 75 سال کے، 80 سال کے ہو گئے ہیں، اب ان کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ اب آگے پھر دوبارہ ان کو صحت کی امید نہیں ہے، پھر جوانی ان کی نہیں آ سکتی، پھر صحت اور تندرستی انہیں نہیں مل سکتی، ایسی امید نہیں ہے۔ تو ایسا بوڑھا آدمی جس کو صحت کی اب امید نہیں ہے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا۔ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ کیا ہے؟ 1.25 کلو، یعنی 1 کلو 600 گرام گیہوں ہر روزے کے بدلے وہ دے گا۔ 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، جو بھی اس کی قیمت تقریباً 70-80 یا 100 روپے پکڑ لیجئے راؤنڈ فگر، ایک روزے کے بدلے اس کو یہ فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کو دوبارہ صحت کی امید نہیں تھی لیکن پھر اس کو صحت ہو گئی ماشاءاللہ سے، امید تو نہیں تھی کہ بھئی وہ صحت مند ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو گئی اور صحت مل گئی، تو فقہا فرماتے ہیں جو فدیہ اس نے ادا کیا تھا اب وہ کینسل، ٹھیک ہے اس کا ثواب ملے گا اپنی جگہ، لیکن رمضان کے روزے قضا کرنا، چونکہ صحت آ گئی ہے تو اب رمضان کے روزے وہ ضرور قضا کرے گا۔
تو جن کو صحت کی امید ہے وہ تو ضرور قضا کریں گے، اور جن کو صحت کی امید نہیں ہے وہ فدیہ ادا کریں گے۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے صحت عطا کی ہے، تندرستی عطا کی ہے، ان کو چاہیے کہ رمضان کا ایک بھی روزہ قضا ہونے نہ دے، ایک بھی روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد 11 مہینے مسلسل اگر اس نے اس کی قضا رکھی تب بھی وہ رمضان کا ثواب نہیں پا سکتا۔ رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے وہ رمضان کے روزے کا ثواب 11 مہینے بھی اگر وہ مسلسل روزہ رکھے تو اسے رمضان کے روزے کا ثواب نہیں مل سکتا جس نے بلا وجہ روزہ چھوڑ دیا۔ جس نے کسی عذر سے روزہ چھوڑ دیا ہے اسے تو اللہ دے دیں گے ثواب، لیکن جس نے بلا وجہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ قضا تو کرے گا لیکن ثواب کے درجے میں اسے کمی ضرور ہوگی۔ تو میرے دوستو، رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان کے روزے اتنے زیادہ فرض ہیں کہ اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے، سوائے چند مجبوری کی صورت میں، سوائے چند عذر کے جو شرائع، عذر کی چند اعذار ہیں جن کے اندر صرف روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں قضا کی جا سکتی۔ کون روزہ چھوڑ سکتا، کون نہیں چھوڑ سکتا، یہ آپ علماء اکرام سے پوچھئے، تفصیل معلوم کیجئے۔ لیکن بلا وجہ روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑے گناہ کی بات، بہت بڑے گناہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو میرے دوستو بڑی محرومی کی بات۔ خصوصاً وہ حضرات جن کی عمر زیادہ بڑی نہیں ہے، 50-55 سال کی عمر ہے، ٹھیک ہے تھوڑا بہت مرض ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بی پی ہے۔ شوگر کا مرض اگر بہت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ زیادہ دیر بھوکا رہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ان کی صحت بگڑ جائے، تو ایسے آدمی کو گنجائش مل سکتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن جس آدمی کو 50-55 سال کی جس کی عمر ہے اور گرما میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے نقصان ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھیک ہے وہ گرما میں روزہ نہ رکھے، لیکن جب سرما آ جائے تو سرما کے دنوں میں وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں تو شوگر پیشنٹ ہوں، 100 روپے نکال دیے ہر روزے کے بدلے اور سمجھے آزاد، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کتنا مخلص ہے، کس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے پوری دیانت کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ ہم روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے، پوری دیانت کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت۔ تھوڑا بہت بیمار ہو گئے اور ہم ہمت ہار گئے۔ آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ تھوڑی بہت بیماری ہو گئی اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ لکھ کے رکھ لیجئے کہ جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا کوئی نہیں مرے گا، یہ لکھ کے رکھ لیجئے۔ جب تک ہماری موت مقدر نہیں ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مشہور صحابی، سپہ سالار صحابی، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور جنگوں میں ایسا نہیں تھا کہ آج کل کے زمانے میں جیسے چھپ کے وار کرتے ہیں، چھپ کے شوٹ کیا جاتا ہے، اس زمانے میں ایسی جنگیں نہیں تھیں۔ اس زمانے کی جنگیں بالکل فیس ٹو فیس لڑی جاتی تھی، تلوار کے ذریعے۔ سینکڑوں جنگیں حضرت خالد ابن ولید نے لڑی ہیں اور سبھی جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، اور جب آخری وقت آیا تو حضرت خالد ابن ولید بستر پہ پڑے ہوئے۔ ان کی تمنا تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہو جاؤں، میری گردن کٹ جائے، لیکن اتنی سینکڑوں جنگیں لڑنے کے بعد بھی خالد ابن ولید کو میدان جہاد میں موت نہیں آئی، میدان جہاد کے اندر ان کی گردن نہیں کٹی۔ حضرت خالد ابن ولید بستر پہ پڑے ہوئے ہیں
اور امت سے کہہ رہے ہیں کہ امت سے کہہ دو کہ اگر موت جب تک مقدر نہ ہو تو تمہیں تلوار بھی نہیں مار سکتی. تو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا کوئی نہیں مر سکتا. یہ آج بہت زیادہ ضروری ہے یہ ایمان ہمیں بنانے کی. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کوئی بازو والا چھینک دے تو ہم پریشان ہو رہے ہیں. اتنا زیادہ کمزور کہ اگر ایک آدمی چھینک رہا ہے تو آدمی ڈر کے بھاگ رہا ہے. اگر کسی دکان میں ٹھہرے ہوئے اتفاق سے چھینک آ گئی تو ادھر ادھر سے سب غائب. نعوذ باللہ. کیا یہ دشمنوں نے ایک جو بھی کیا ہے بہرحال. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک موت مقدر نہیں ہے انسان مر نہیں سکتا چاہے کچھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت متعین کر دیا ہے. اس وقت متعین سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. احتیاطی تدبیر اپنی جگہ لیکن ایمان اپنی جگہ. احتیاطی تدبیر ٹھیک ہے کیجئے احتیاطی تدبیر، لیکن احتیاطی تدبیر کے نتیجے میں اپنے آپ کو بالکل اللہ کے خوف سے آزاد کر دینا اور موت سے اتنا ڈرنا، تو میرے دوستو یہ مومن کی شان نہیں. موت میں دنیا کے اندر موت سے سب سے زیادہ یہودی ڈرتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. موت سے ڈر اگر کسی کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے تو یہودی کو ہے. یہودی سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ کبھی سامنے سے حملہ نہیں کرتا. یہودیوں کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ سامنے سے کبھی حملہ آور نہیں ہوئے. وہ پیچھے سے سازشیں کرتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن سامنے سے حملہ نہیں کرتے. اور دوسرے نمبر پہ کافر اور مشرک شخص ہے، عیسائی شخص ہے جو موت سے ڈرتا ہے. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے کوئی مار نہیں سکتا. زندگی دینے والا جب اللہ ہے تو زندگی لینے والا بھی اللہ ہی ہے. زندگی کسی اور نے نہیں دی، یہ ہم اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو جب اس نے پیدا کیا تو وہی ہمیں لے گا، وہی ہمیں مارے گا، کوئی اور نہیں مار سکتا. تو آج کل کے نوجوان جو بڑے پہلوان بنتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کے جم جا کر اور فلاں جا کے باڈی وغیرہ اور اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی پہ اور اسٹیٹس پہ اپنے فوٹوز رکھتے ہیں اپنے جینٹل مین ہونے کی، اور ذرا سے بیمار ہو گئے ہمت ہار گئے اور روزہ چھوڑ دیا. بھئی یہ کیسی جوانی اور یہ کیسی پہلوانی ہے کہ دوسرے جگہ تو بڑے بڑے باتیں کرنے آتا ہے اور جب ایمان کا تقاضا ہو اور جب روزے کا تقاضا ہو تو آدمی ہمت ہار بیٹھے. یہ کون سی مردانگی، یہ کون سی پہلوانی؟ میرے دوستو آج کل کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے آگے رہیں، اللہ کی عبادت میں. اور اگر کوئی بچہ، کوئی نوجوان اگر جم کو بھی جا رہا ہے اور اگر کوئی نوجوان طاقت اور اپنے جسم کو بنا رہا ہے تو اس نیت سے بنائے کہ اگر اللہ کی راہ میں مجھے جان لٹانی پڑے تو میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اس نیت سے اگر کوئی اپنے جسم کو بنائے گا میرے دوستو اس کو اپنے جسم بنانے کا ثواب بھی ملے گا. اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے بار بار کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں شہادت عطا کرے. حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ کے حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت کو مدینے میں مقدر فرما. یہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے اہتمام کرنے کی ضرورت. آج ہر کوئی مرنا چاہتا ہے، شہادت کی موت ہر ایک کی تمنا ہے. ہر کوئی مرنا چاہتا ہے کہ بھئی ہمیں شہادت کی موت مل جائے، لیکن تکلیف اٹھانا کوئی نہیں چاہتا. تکلیف اٹھانا کوئی نہیں چاہتا. بھئی تکلیف اٹھائے بغیر شہادت کی موت کیسے مل سکتی؟
روزے کی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا، پیاس کی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا، اور مصیبتوں کی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا، اور تمنا کرتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں، تمنا کرتے ہیں ہم جنت مل جائے۔ بھئی ایسے جنت نہیں ملے گی، ایسے شہادت نہیں ملے گی۔ جب ہمیں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو ہمیں گردن کٹانے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے رمضان کا سب سے پہلا کام، رمضان میں سب سے اہم کام روزے کا اہتمام ہے۔ روزہ کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیمار ہیں، اعذار ہیں، تو پھر ہمت کرے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ بھئی کچھ دوائیں کھاتے ہوئے سحری میں اور افطار میں کچھ مینج ہو سکتا ہے کیا، ہم رہ سکتے ہیں کیا روزہ؟ پوری دیانت کے ساتھ کوشش کر کے دیکھیے، اگر ہمت ہے اور رہ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے بیمار حضرات، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور جو اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ اب انہیں صحت کی امید بالکل بھی نہیں ہے، صحت کی امید اب بالکل بھی نہیں ہے، ایسے لوگ روزہ چھوڑ کے فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جس کو صحت آنے کی امید ہے، ٹھیک ہے وہ وقتی طور پہ روزہ چھوڑ سکتا ہے ایسا بیمار، لیکن اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کے لیے قضا ہے، وہ بعد میں پھر روزہ رکھے گا جب صحت آئے گی۔ تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنے کا اہتمام ہے۔ اور رمضان میں دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہمارے اوقات ہیں روزمرہ کے، صبح سے شام تک کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کو ہم ایک نظام العمل بنائیں، ان اوقات کا ایک شیڈیول ہم تیار کریں، ایک ٹائم ٹیبل ہم بنائیں کہ بھئی ہم کیا کریں گے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہمارا یہ معمول تھا، اب رمضان میں ہم کیا کریں؟ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہم اتنے دن دکان کھولتے تھے، اتنے دن کاروبار کرتے تھے، اتنے گھنٹے ہم یہ کام میں مصروف رہتے تھے، اب رمضان میں ہمیں کتنا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کیجئے، عبادتوں کے لیے فارغ کیجئے، کاروبار بھی ضرور کیجئے، حلال کمائی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن زیادہ وقت اس میں لگانے کے بجائے جتنا لگا سکتے ہیں لگائیے، اور زیادہ وقت اللہ کے لیے نکالیے۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام، رمضان میں قرآن مجید کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، میرے دوستو یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو۔ سال گزر جاتا ہے، 12 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی قرآن نہیں کھولتا، کبھی قرآن نہیں کھولتا مسلمان۔ کم سے کم رمضان میں قرآن کھولے، اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ گھر میں تو روز بھائی سال کے 11 مہینے ہم دعوتیں کھاتے ہیں، سال کے 11 مہینے ہم اچھا کھاتے ہیں، ایک مہینہ اگر نہ کھائیں گے تو کیا جائے گا؟ بلکہ شیطان نے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ رمضان کے آنے سے پہلے شیطان ہمیں ایسی تیاری رمضان کی کرا دیتا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی دعوتیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان شروع ہوتے ہی ہوٹلنگ بڑھ جاتی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھیے ہوٹلوں میں ہی موجود، کوئی حلیم کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کسی کھانے میں مشغول، شاپنگ میں مشغول، اور کوئی آؤٹنگ کے نام پہ ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ یہ نہیں میرے دوستو، رمضان کی یہ قدر نہیں ہے۔ رمضان کی صحیح قدر یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں رمضان میں مانگ لیں، اور دعا کرتے رہیں کہ اب کا رمضان ہم سب کو ملے، اور پھر اس کے بعد بھی ملے۔ جب مل جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، یہ بار بار ہم دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان عطا فرمائے، اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو عبادتیں ہم اس میں کریں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔